بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فاروق آپ سے مخاطب ہے۔ سورۃ الغاشیہ کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ آخرت پر جزا سزا پر یقین نہیں رکھتے، قرآن انہیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کیا انہوں نے اونٹوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے بنائے گئے؟ اتنی ریت میں جب سب کے پاؤں دھانس رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں آرام سے چلتا ہے۔ صحرا میں پانی کم ہوتا ہے تو اونٹ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر پانی کا ذخیرہ کر لیتا ہے، اور اس کی کوہان ہوتی ہے جس پر کجاوا ڈال کر زیادہ لوگ کس سہولت سے صحرا میں سفر کرتے ہیں۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں کہ قدرت والے اللہ نے انہیں کس عمدہ طور پر پیدا کیا ہے، ان کی ضروریات کے مطابق چیزیں بنائی ہیں، تو کیوں کر وہ انکار کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ دوسری نشانی جس کا اس صورت میں ذکر ملتا ہے وہ آسمان ہے کہ کیا اس کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا ہے، کیسے چھت کی طرح زمین کے اوپر موجود ہے۔ پھر ایک آسمان ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، کل 7 آسمان ہیں۔ آسمان میں دروازے ہیں، پھر اسی طرح بادل ہیں، بارش ہے، سورج ہے جو آسمان پہ نمودار ہوتا ہے، اور آسمان میں ایسے راستے موجود ہیں جو دوسری دنیاؤں کی طرف لے جاتے ہیں۔ سائنس اس بات کو مانتی ہے مگر وہ دیر سے اس حقیقت تک پہنچی ہے۔ قرآن نے پہلے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے، اور اللہ ہمیں آسمان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے اس صورت میں کہ اس نشانی سے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح پہاڑ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ وہ کس طرح جمائے گئے ہیں، زمین کے لیے کیلوں کی طرح وہ اہم ہے کہ جس طرح کیل کے ذریعے کسی چیز کو ایک جگہ پر متعین کر دیا جاتا ہے، اسی طرح پہاڑ بنائے گئے ہیں، اور ایک مقصد ان کا یہ بتایا گیا ہے کہ زمین تمہیں لے کر ڈولنے نہ لگے۔ ان کو دیکھ کر کس طرح روب طاری ہوتا ہے، ہیبت آتی ہے۔ پھر ان کے اندر معدنیات حتیٰ کہ ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور کیسی کیسی معدنیات موجود ہوتی ہیں۔ کس طرح اللہ نے ان کو جمایا ہوا ہے، کیسے وہاں سے پتھر لڑکتے ہیں۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی کیا اللہ کو یاد نہیں کرتے؟ پھر ایک اور بڑی نشانی کا ذکر ہے جو ہر ایک کے سامنے ہے کہ کیا زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ نے بچھایا ہے۔ ہر علاقے کی مٹی الگ، ہر علاقے کا جغرافیہ، آب و ہوا الگ، کوئی زمین پہاڑی، کوئی میدانی، کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی جزیرے۔ پھر یہ زمین کس طرح ایک فرش کی مانند پاؤں تلے بچھائی اللہ نے، پھر اس میں نباتات اور درخت اگا کر کس طرح ہماری ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ اس زمین کو بنایا۔ پھر مرنے کے بعد بھی انسانی جسم اس مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے جن کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کا یقین ہونا ضروری ہے۔ یہ نشانیاں یاد دلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کا کام نصیحت ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو اپنے اس انکار کے لیے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں، اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں بھاری سزا کے مستحق ہیں، اور لوٹ کر اللہ ہی کی طرف انہیں جانا پڑے گا۔ تو 4 روزہ زندگی میں وہ جو چاہیں کر لیں، لیکن چند سالوں کی زندگی گزار کے وہ کہاں لوٹیں گے، اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ ان کا حساب کتاب لینا ہمارے ذمے ہے۔ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب لکھے ہوئے انہیں پکڑا دیے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا، اور وہ بھاری پکڑ میں اور بھاری حساب میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تھا اور انکار کیا تھا۔